اور لاہور میں میں سمجھتا ہوں اس انجمن نے، خلیل بھائی نے، سعید بھائی نے، لاہور کی میرے خیال کوئی دیوار ایسی ہوگی جہاں انہوں نے اس پروگرام کی تشہیر کو ویزا نہ کیا ہو۔ پورے لاہور کے اندر حضرت اللہ نورانی صاحب کے خطاب کو انہوں نے تذکرہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج سرکار کے غلام ایک جم غفیر نظر آ رہا ہے۔ حضرت اللہ نورانی صاحب کے بیان کے لیے لوگ کشاں کشاں بڑے دور دور سے تشریف لائے ہیں۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ جتنے احباب یہاں مرد حضرات بیٹھے ہیں، اس سے کئی گنا تعداد عورتوں کی بھی الحمدللہ پس پردہ ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں۔ اللہ پاک ان لوگوں کی نوکری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرمائے۔ میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دینے کی سعادت حاصل کروں گا عالم اسلام کی بہت بڑی علمی مذہبی اسکالر شخصیت، استاد العلماء، فخر اہل سنت، ناظر اہل سنت، مفتی ابن مفتی حضرت علامہ مولانا محمد کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اپنے نورانی بیان سے ہمارے قلب و روح کو منور کریں گے۔ اور خاص طور پہ حضرت قبلہ نورانی صاحب جب تک مائک پہ رہتے ہیں، یقین کریں علم و حکمت کی بارش ہوتی رہتی ہے، اور خاص طور پہ جو بات سرہ امتیاز ہے آپ کی گفتگو میں جو میں سمجھتا ہوں، وہ عقیدہ جو ہے وہ سرکار کا کرم سے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو بھی آپ کی گفتگو سنتا ہے انشاءاللہ اس کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ میں انتہائی محبت سے ملتمس ہوتا ہوں، آپ اپنی محبتوں کا اظہار کیجیے، نعرہ تکبیر، اور محبت سے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ مولانا محمد کوکب نورانی صاحب۔ تقریر شروع کرنے سے پہلے بھائی محمد خلیل ملک صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آج کی اس مبارک محفل میں بلا کر آپ کی سب کی ملاقات اور زیارت کا موقع دیا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے جذبے میں، صحت میں برکت فرمائے۔ گزشتہ سال یہاں آنے کا وعدہ تھا اور بالکل سیٹ بھی بک کرائی ہوئی تھی، ٹکٹ بھی لی ہوئی تھی۔ 12 ربیع الاول کے دن نشتر پارک میں بم دھماکہ ہوا۔ میرے آگے حاجی انیب بلو، دائیں طرف حافظ تقی صاحب، پیچھے افتخار بھٹی، عباس صاحب، بائیں جانب مولانا فرید الحسنین، سب چلے گئے۔ بیچ میں بیٹھا تھا، اللہ نے مجھے بچا لیا۔ 4 چھرے لگے، 1 مہینے تک میں بازو پوری طرح ہلا نہیں پاتا تھا، سفر نہیں کر سکا اس وقت، لیکن میں نے کسی جلسے میں ناغہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی ذکر حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے۔ چند بوندیں خون کی، کپڑے تو پورے بھر گئے تھے، جو اس دن نکلے، اللہ ان کو میرے لیے سرمایہ آخرت بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل سجانے والے وہ لوگ جو اس دن شہید ہوئے، اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ ٹائم بہت ہو گیا ہے، لیکن لاہور والے گھڑی تو دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور اب تو مجھے لگتا ہے کیلنڈر بھی نہیں دیکھتے، کیونکہ خلیل صاحب نے تاریخ 5 لی تھی، وہ تو ختم ہو گئی ہے، اب 6 تاریخ ہے اور میں آپ کے سامنے ہوں۔ بہرحال آپ اتنی محبت سے تشریف فرما ہیں۔ سرور نقشبندی صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے، ان کی نعت میں سے میں نے موضوع نکالا ہے۔ وہ جو نظم میں سنا رہے تھے، میں آپ کو حدیثوں کی زبانی سناؤں گا۔
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ کچھ تفسیری فائدے اور کچھ حدیثیں بڑی پیاری پیاری آپ کو سنانی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مبارکباد پیش کرتا ہوں منتظمین کو جنہوں نے بڑی محبت سے اتنا بڑا جلسہ سجایا. جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے لاہور کی کوئی دیوار نہیں چھوڑی. حالانکہ مجھے پتا چلا کہ اشتہاروں پر تصویریں تک چھاپی گئیں جس کو میں پسند نہیں کرتا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے جو بھی انتظام ہو سکا کیا. اتنے قمقمے لگائے، پھول لگائے. اللہ تعالی ان سب کے مقدر کو سجائے اور جتنے حضرات و خواتین تشریف لائے اللہ سب کو ایک ایک سیکنڈ پر ایک ایک قدم پر بے پناہ نیکیاں عطا فرمائے. لوگ کہتے ہیں امیر وہ ہے جس کے پاس کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، دولت ہے، عہدہ ہے، منصب ہے.
لوگ کہتے ہیں امیر وہ ہے جو نوٹوں میں کھیلتا ہے، جس کے پاس چاندی سونے کے برتن ہیں، قالین ہیں، آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، مگر جب وہ مرتا ہے کار گیرج میں کھڑی ہے، کپڑے الماریوں میں لٹکے ہیں، دولت بینک میں یا تجوری میں رکھی ہے، مشینیں فیکٹری اپنی جگہ ہے، وہ جب قبر میں جا رہا ہے کچھ بھی ساتھ نہیں جا رہا، تو وہ امیر کہاں کا ہے؟ وہ کیسا امیر ہے کہ اس کا کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں جا رہا؟ پتہ نہیں کفن گھر والوں نے خریدا ہے یا خیراتی ادارے سے آیا ہے۔ وہ کہاں کا امیر؟ ارے امیر تو وہ ہے جس کے سینے میں نبی کی محبت کی شمع جل رہی ہے۔ وہ جب تک جیا نبی کے نام کے نعرے لگاتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو چومتا رہا، ان کا میلاد مناتا رہا۔ جب قبر میں گیا تو یہ دولت چھوڑ کے نہیں گیا، ساتھ لے کر گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شوق سے نعرہ لگانا، نعرہ میری شان میں نہیں لگے گا، جب بھی لگے گا ایمان کی بات پر لگے گا، جب لگے تو ایسا نعرہ لگے پتہ چلے مسلمان بیٹھے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، توجہ۔ میں پوچھتا ہوں، قبر میں فرشتے آ کے یہ نہیں پوچھتے کہ تم کون سی زبان بولتے تھے، یہ نہیں پوچھتے کہاں رہتے تھے، یہ نہیں پوچھتے کیا کرتے تھے، یہ نہیں پوچھتے لمبے تھے یا ٹھگنے تھے، گورے تھے یا کالے تھے، موٹے تھے یا دبلے تھے، پڑھے لکھے تھے یا ان پڑھ تھے۔ پوچھتے ہیں تو صرف ایک بات، یہ بتاؤ نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ پتا چلا مومن کی زندگی اس کے نبی سے تعلق کا نام ہے، جس کا تعلق نبی سے جڑا ہوا ہے وہ مرتا نہیں۔ سن لو یہ جملہ یاد کر لینا، جس کا تعلق نبی سے جڑا ہوا نہیں وہ برابر میں چلتا ہوا بھی مردہ ہے، اور جس کا تعلق نبی سے جڑا ہوا ہے وہ مزار میں سویا ہوا بھی زندہ ہے۔ اللہ یا رسول اللہ۔ توجہ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہزاروں کا مجمع ہے، ڈاکٹر، انجینئر، بیرسٹر، پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے۔ میں اگر ان سے کہوں کہ مجھے بتاؤ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب بغداد میں تشریف لائے تھے، اس وقت بغداد کے حکمران خلیفہ بادشاہ کا نام کیا تھا؟ مشکل سے ہی کوئی بتائے گا۔ کوئی کہے گا ٹھیک ہے میں کتاب دیکھوں گا، انسائکلوپیڈیا دیکھوں گا، سن نکالوں گا کہ 900 سال پہلے بغداد کا حکمران کون تھا۔ ہزاروں کا مجمع ہے، کوئی جانتا نہیں، مگر بچے کو غوث پاک کا نام لوگے وہ پہچانتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بادشاہ سروں پہ حکومت کرنے والے تھے، غوث پاک کی حکومت دل پر تھی۔ سروں کے بادشاہ نام مٹ جاتا ہے، مگر جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں ان کا نام مٹتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو حکومت نبی کی غلامی میں ملی ہے، اور جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں دور کیوں جاؤں، میں مثال آپ کو بغداد یا عراق کی بعد میں دوں، آپ کے شہر لاہور کی بات کرتا ہوں۔ دریائے راوی کے اس پار جہانگیر کا مقبرہ آج بھی ہے۔
ابو المظفر نور الدین محمد جہانگیر، وہ جہانگیر کے معنی جس نے پورے جہان کو پکڑا ہوا، ہندوستان کا مغل بادشاہ، جہان کو پکڑنے والا، کتنا عالی شان مقبرہ، بڑا قیمتی پتھر لگا ہوا ہے، قبر کا جو تعویذ بنا ہے اس میں جو نگینے جڑے ہیں، آج وہ نگینے اس طرح نہیں ملتے، جڑنے والے نہیں ملتے، مگر کوئی وہاں جاتا نہیں۔ صبح وہاں پر وہ کھلتا ہے، 4-5 گھنٹے کے بعد بند ہو جاتا ہے، ٹکٹ لگتی ہے، کبھی کوئی آیا دیکھ کے تھوڑا سا عمارت گھوم کے چلا گیا بھی تو کوئی تفریح کے لیے گیا، کسی نے فاتحہ پڑھتے ہوئے وہاں کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ جہانگیر جو اپنے وقت میں بڑا بادشاہ تھا، آج اس کی قبر کو دیکھنے والا کوئی نہیں، مگر راوی پار کر کے بھاٹی گیٹ آ جاؤ، وہاں نبی کا ایک شہزادہ سو رہا ہے جسے دنیا داتا گنج بخش کہتی ہے، رات کے 2 بجے ہو، سڑک پہ چلنے والا کوئی نہیں ملے گا، داتا کا دربار بھرا ملے گا۔ یہ بات کیوں کی ہے میں نے؟ نبی سے تعلق کی بات کی۔ کیا بات کی؟ نبی سے، اونچی کہیے گا۔ اب نبی سے تعلق کہتے کس کو ہے؟ کلمہ تو ہم سب پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون انکار کرے گا؟ سب کہتے ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، نام بھی مسلمانوں والے، ہو سکتا ہے چہرہ لباس بھی مسلمانوں والا، مگر نبی سے تعلق ہے کس کا؟ بات بہت لمبی ہو جائے گی، اگر میں ایمان پر گفتگو کروں گا بہت بات لمبی ہو جائے گی، مگر تھوڑی سی بات آپ کو سمجھانی ہے۔ حضرت عثمان غنی مکہ میں ہیں، میرے نبی پاک حدیبیہ میں ہیں۔ تاریخ کا مشہور واقعہ، تعلق کی بات سمجھانی ہے، اگر ایک نے بھی یاد کر لی خلیل ملک کا کام ہو گیا۔ توجہ سے سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کے ساتھ احرام پہنا ہوا ہے، حدیبیہ میں ہے۔ یہ حدیبیہ کہاں ہے؟ جدہ سے جب مکہ جائیں، جہاں سے حدود حرم شروع ہوتی ہے، اس کے بائیں جانب کا میدان حدیبیہ کا علاقہ، وہاں ایک کنواں تھا، کسی زمانے میں ہوگا، ختم ہو گیا، سوکھ گیا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے، 1500 صحابہ ساتھ ہے۔ حضرت عثمان گئے مکہ میں افواہ اڑ گئی تھی کہ مسلمان لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عثمان کو بھیجا گیا، جاؤ ان کو بتاؤ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، دیکھو احرام پہنے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، ہم تلواریں لے کر نہیں آئے۔ حضرت عثمان بات کرنے گئے، صحابہ کے منہ سے نکلا، عثمان بڑے خوش نصیب ہیں، وہ تو مکہ میں چلے گئے، وہ کعبے کا طواف کر لیں گے، ہم تو ابھی تک جا نہیں سکے، اندر نہیں گئے، وہ خوش نصیب ہے۔ نبی پاک نے یہ جملہ سن کے فرمایا، عثمان ہمارے بغیر طواف نہیں کرے گا، عثمان ہمارے بغیر طواف۔ اونچی سمجھنے کے لیے بات کروں، کوئی مجھے پیر بنا لے، میں پیر نہیں ہوں لیکن کوئی بنا لے اور وہ کہلائے مرید، تو میں کہوں یہ میرا مرید میری مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرے گا، اور وہ کر لے تو میری بات کچی پڑے گی یا نہیں؟ اونچی کہیں گے ان کو خام خواہ خوش فہمی ہے، مرید کے لیے کہہ رہے ہیں مرید کرے گا نہیں، تو مرید تو کر رہا ہے، پیر صاحب پتہ نہیں کیا کس خیال میں ہے، کس خواب میں ہے، مرید تو ان کی سنتا ہی نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے، کوئی اچھی طرح کہے بری طرح کہے گا دیکھو پیر صاحب نے جو دعویٰ کیا وہ غلط۔ حضور فرما رہے عثمان ہمارے بغیر کعبے کا طواف۔ تعلق سمجھانا ہے، دھیان میں رکھنا تعلق۔ ادھر مکے والوں نے کہا اے عثمان افواہ اڑ چکی ہے، لوگوں کو پتا لگ گیا تم آئے ہو، یہاں افواہ اڑ چکی ہے، تم لڑنے آئے ہو، تم لڑنے نہیں آئے، ہم نے مان لیا، احرام باندھ کے آئے ہو، مان لیا،
طواف کے لیے آئے ہو, عمرے کے لیے آئے ہو, مان لیا, مگر کسی شرارتی نے شرارت کر دی, ایسے ہی لڑائی ہو جائے گی. تو ہمارا مشورہ یہ کہ اس سال واپس چلے جاؤ, پھر کچھ عرصے کے بعد تم دوبارہ عمرے کے لیے آنا, ہم تمہیں آنے دیں گے. اس وقت ہم مسلمانوں کو آنے دے سکتے نہیں, لیکن تم تو آ گئے ہو, مکے میں داخل ہو گئے ہو, احرام بھی باندھا ہوا ہے, تم طواف کر لو, عمرہ کر لو, تمہیں اجازت. حضرت عثمان یہ نہیں کرتے کہ مجھے تو موقع ملا جلدی سے کروں, نیک کام ہے, کعبے کا طواف کوئی بری بات تو نہیں ہے, لازمی. لیکن حضرت عثمان کہتے ہیں سنو, عثمان اپنے نبی کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرے گا. نہیں سمجھ آئی بات؟ جو میرے آقا نے کہا وہی حضرت عثمان نے کہا یا نہیں کہا؟ اونچی, یہ کیا ہے اونچی بات؟ کڑوی کروں گا, آپ کو تعلق ہے, سوچ کے ہاتھ اٹھانا, سوچ کے اٹھانا. یہ جتنوں نے ہاتھ اٹھائے سب کے چہروں پہ داڑیاں ہیں, کیا یہ سب نماز پڑھتے ہیں؟ سوچنا, یہ تعلق کی بات ہے. ارے جب محبت ہو جائے تو محب کو سوچنا نہیں پڑتا, وہ تو محبوب کی اداؤں کو اپنے لیے فرض سمجھتا ہے. اس کے لیے دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہوا کرے, محبوب ناراض نہ ہو. ارے اگر لیلا کی محبت میں وہ قیس دیوانہ ہو کر مجنوں کہلاتا ہے, ہم تو نبی کے دیوانے بن کر اللہ کے پیارے بن سکتے ہیں. مگر ہمیں تو فکر ہے تو یہ کہ دنیا ہاتھ سے نہ نکل جائے, رشتے ناطے نہ ٹوٹ جائے, کہیں کاروبار میں فرق نہ آ جائے. مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں, آج صدیق اکبر کا نام کیوں مشہور ہے؟ آج فاروق اعظم کا نام کیوں عزت سے لیا جاتا ہے؟ آج غوث اعظم کو دنیا کیوں یاد کرتی ہے؟ انہوں نے کسی اور رشتے کی پرواہ نہیں کی, پرواہ کی تو صرف اتنی کہ نبی سے تعلق میں فرق نہ آئے. بس یہی پیغام آج دینا ہے آپ کو. آپ کو تعلق کی باتیں سنانی ہیں. جو نبی سے محبت کرتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اور کتنی شان والا نبی ہے. میرے نبی جیسا کوئی نبی. اونچی. آئیے, یہ تھی تمہید. اب سنیں, آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, جتنے باپ بن گئے ان کو مبارک, جتنے نہیں بنے اللہ بنائے. بچہ پیدا ہوا, لڑکا لڑکی, چھوٹا سا بچہ 5 پاؤنڈ کا, 6 پاؤنڈ کا. کسی کے یہاں زیادہ ہو جائے مجھے کوئی اعتراض, کسی کے یہاں 8 پاؤنڈ کا ہو جائے گا میں مقدمہ نہیں کروں گا. ویسے ہی آپ کی ہاں عدالتوں کا جو حال ہو گیا وہ آپ کو پتا ہے. وہ بچہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں, نرم و نازک, پھول کی طرح. پھر اس میں بدن میں تھوڑی تھوڑی قوت آنے لگتی ہے. وہ رینگنا, جس کو گھسٹنا کہتے ہیں, کرالنگ کرتا ہے. پھر وہ کھڑا ہوتا ہے, چلنے لگتا ہے. پھر وہ اس کے جسم کو مضبوطی آتی جاتی ہے. وہ اٹھتے اٹھتے قد اٹھا 3 فٹ, 4 فٹ, 5 فٹ, 6 فٹ تک چلا گیا. زیادہ ہو جائے تو بھی مجھے کوئی اعتراض, میں کوئی اعتراض نہیں کروں گا زیادہ ہو جائے. ایک جگہ آ کے ٹھہر جائے گا. اب قد بڑھتا نہیں, رک گیا. جسم میں ایک قوت آئی, کہتے ہو کیا گھبرو جوان ہے, ویل بلڈ, دیکھو اس کی کاٹھی کتنی مضبوط ہے, کیسا جوان ہے, شیر جوان ہے. پھر ڈھلنا شروع ہوا, کالے بال سفید ہونے لگے, جھڑنے لگے, رنکل جھریاں پڑنے لگی. وہی جوان بوڑھا نظر آنے لگا. اب جسم تو اتنا ہی ہے مگر قوت برائے نام رہ گئی. لاٹھی ٹیکنے لگا. دیکھنے والے نے کہا کیا اٹھان تھی, اور اب دیکھ لو زوال آ گیا. لوگوں کی زبان پر جملہ آ گیا, ہر کمالے راہ زوالے, ہر کمال کو زوال ہے, جو بھی جائے گا آگے پھر نیچے آئے گا. اچھا جی, پودا لگا, نرم و نازک سی کومپل ہے, نکلی, بڑھتے 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 تنا بن گئی, تناور درخت بن گئی, ایک جگہ جا کے رک گئی. اب پتے جھڑتے ہیں, نئے آتے ہیں. اس درخت پر بھی بڑھاپا آنا شروع ہو گیا. آپ کہتے ہیں 100 سال پرانا درخت, 200 سال پرانا درخت, بوڑھا درخت, ہر کمالے راز والے. اگر میں اسی طرح مثالیں دیتا رہوں, لوگ کہیں گے مولانا صاحب بچے کو بھی خدا
نے بنایا، درخت کو بھی خدا نے بنایا۔ اللہ جس چیز کو بناتا ہے اس پر پہلے کمال آتا ہے پھر زوال آ جاتا ہے، تو کیا رب نے ساری چیزیں ایسی بنائی جن پر زوال آ جاتا ہے؟ کسی کو اعتراض ہو سکتا تھا کہ جو بھی بنایا جاتا ہے کمال کے بعد زوال آ جاتا ہے۔ ارے کوئی ایک مثال تو ایسی ہوتی جس پر کمال ہی کمال آئے، زوال کا تصور ہی نہ ہو، ورنہ پھر اللہ کی مخلوق، اللہ کی خلقت، اللہ تعالی کی تخلیق کے بارے میں اعتراض ہو سکتا تھا۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا اور فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ محبوب، ہر کمال پر زوال آتا ہے مگر تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ وہ آج بھی زندہ ہیں، دنیاوی حقیقی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ اگر کہو کہ مر گئے تو اللہ کا وعدہ ہے ہر آنے والا لمحہ گزرے سے بہتر ہوگا، تو اگر کہو مر گئے تو پھر بہتری کہاں سے؟ ارے مر گئے کہنے والے مرے ہیں، نبی زندہ ہے۔ اگر میرا موضوع حیات النبی ہو تو میں آپ کو اس پر دلیلیں دوں۔ جو ان کو مردہ کہتے ہیں وہ خود مردہ ہیں، انہوں نے نبی کی زندگی کو جانا نہیں۔ ارے قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو، سوچو بھی نہیں تو جن کا کلمہ پڑھنے والوں کی یہ شان ہے اس نبی کی کتنی شان ہوگی۔ توجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دعوے کی دلیل بن کر آئے۔ دلیل کمزور ہو دعوے پر اثر پڑتا ہے۔ اگر نبی میں کوئی نقص ہوتا تو اللہ کی ذات پر اعتراض ہوتا۔ اللہ بے عیب ہے خود سے، اس نے اپنے حبیب کو بے عیب بنایا اور دنیا کو اعلان کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے بنی نو انسان، آل مین کائنڈ۔ قرآن میں دو طرح کی آیتیں، ایک یا ایھا الذین آمنو، ایک یا ایھا الناس۔ یا ایھا الذین آمنو والی آیتیں ایمان والوں کے لیے، یا ایھا الناس تمام انسانوں کو اللہ فرما رہا ہے۔ قد جاءکم، البتہ تحقیق بے شک آ گیا تمہارے پاس، برہان۔ یہ لفظ آپ بھی کہیں گے؟ مجھے سب کی آواز چاہیے۔ لفظ برہان اگر ترجمہ میں اپنی طرف سے کروں تو لوگ کہیں گے جی آپ نے ترجمہ کیا ہے، آپ کو ساری دنیا نہیں مانتی، آپ کے مخالف بھی ہیں، آپ پر اعتراض کرنے والے بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے میں ترجمہ کروں تو کسی کو اعتراض ہو۔ میں اس برہان کا ترجمہ خود قرآن سے پوچھتا ہوں۔ برہان کے معنی روشن دلیل، کیا معنی؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن میں ہے یہود و نصارہ نے کیا کہا کہ جنت میں ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا، لن يدخل الجنت الا کانو ہودن او نصارا۔ اللہ فرماتا ہے تلک امانیہم، یہ ان کا گمان ہے۔ قل ہاتو برہانکم، ان سے کہو اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ برہان کے معنی کیا ہوئے؟ اونچی روشن دلیل، وہ دلیل جس کو توڑا نہ جا سکے،
قرآن سے پتا چلا برہان کے معنی کیا ہے؟ دلیل۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی۔ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے ناموں پر، اللہ کے کاموں پر دلیل بن کر آئے۔ سنو، اللہ کی ذات دعویٰ، نبی کی ذات دلیل۔ اللہ کی ذات دعویٰ ہے، لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، محمد الرسول اللہ اس کی دلیل ہے۔ اب اس کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا، بہت زیادہ نہیں، کیونکہ میں نے جو باتیں سنانی ہے وہ ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا۔ پوری تقریر کروں یہ والی جو شروع کی ہے 4 گھنٹے میں پوری ہو۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، اللہ کی ذات دعویٰ اور نبی کی ذات بھولیں گے تو نہیں؟ یہ یہاں پر بہت ساری مشینیں رکھی ہوئی ہیں۔ مشین بنانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ انجینئر۔ کیا کہتے ہیں؟ انجینئر، کاریگر، مستری آپ کی زبان میں۔ کوئی صاحب آ جائیں اور کہیں کہ میں بہت بڑا انجینئر ہوں، یہ ہو گیا دعویٰ۔ آپ کہیں گے دلیل لاؤ، وہ کہے گا یہ مشین دیکھو میں نے بنائی ہے، یہ میرے دعوے پر دلیل۔ آپ اس مشین کو دیکھیں، اس مشین میں نقص ہو، خرابی ہو، اس کی کارکردگی سروس اچھی نہ ہو تو آپ اس کو اچھا انجینئر مانیں گے؟ اونچی آپ کہیں گے تو انہیں دلیل میں جو مشین پیش کی ہے اس میں تو نقص ہے، اور نقص کی وجہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تو بہت اچھا انجینئر نہیں ہے۔ اگر تیری مشین بے عیب ہوتی ہم تجھے اچھا انجینئر مانتے، بلا تشبیہ بلا تشبیہ۔ بات صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو کہا اللہ کی ذات دعویٰ، نبی کی ذات دلیل۔ اب سنو، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کو دلیل بنا کر بھیجا اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے ناموں، اپنے کاموں پر۔ تم میرے حبیب کو دیکھ لو، ان کی صورت دیکھ لو، ان کی سیرت دیکھ لو، ان کا جمال دیکھو، ان کا کمال دیکھو، ان کا علم دیکھو، ان کا حلم دیکھو، ان کی شجاعت دیکھو، ان کی صداقت دیکھو، ان کی تمام خوبیاں دیکھو، اور دیکھ کر اندازہ کر لو ارے جس کی دلیل ایسی ہے اس کا دعویٰ کیسا ہوگا۔ توجہ توجہ، میں نے ایک لطیفہ سنانا ہے، سنیں گے؟ مسئلہ سمجھانا ہے۔ لطیفہ پہلے بھی آپ کو سنایا ہوگا لیکن اس موقع پر ضرور سنانا ہے۔ جنہوں نے نہیں سنا وہ سن لو، اور جنہوں نے سنا ہوا ہے وہ ذہنوں میں تازہ کر لو۔ ایک علاقے میں آئینہ جس میں آپ چہرہ دیکھتے ہو نیا نیا آیا تھا۔ وہاں اس سے پہلے یہ شیشہ آئینہ جس میں آپ چہرہ دیکھتے ہو وہ اس سے پہلے وہاں نہیں تھا۔ دکان والے نے لیا، لگا لیا۔ اس علاقے میں ایک سکھ رہتا تھا، سکھ جانتے ہیں؟ آپ نہیں جانیں گے تو اور کون جانے گا؟ اچھی طرح جانتے ہیں آپ۔ سکھ رہتا تھا، اس کی عمر ہو گئی تھی 60 برس۔ 30 برس پہلے اس کا باپ 60 سال کی عمر میں مرا تھا۔ اس وقت یہ 30 سال کا تھا، باپ کی عمر 60 سال کی تھی۔ اب یہ خود 60 سال کا ہو گیا، باپ جیسا لگتا تھا۔ بیٹا باپ کی شباہت رکھتا ہے، باپ جیسا لگتا ہے۔ اس نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا تھا، دکان سے گزرا تو اس کو نظر آیا چہرہ، اس نے آئینہ دیکھا نہیں تھا، اس کو باپ سمجھ گیا، کہنے لگا یہ تو میرا کون ہے؟ جب دیکھا سامنے، اب اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، ادھر ہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہنے لگے بوڑھا بہت ہو گیا ہے اس لیے آواز ختم ہو گئی ہے، بولتا ادھر سے یہ سلوٹ کرے، ادھر سے اس کا سلوٹ نظر آئے کہ لے بھائی سن بھی رہا۔ وہ جو لگا ہوا دکاندار نے دیکھا کہ شاید اس سکھ کے 12 بج گئے، یہ آئینے سے باتیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا یہ میرا باپ ہے۔ اس نے کہا اچھا، اگر تیرا باپ ہے تو گھر لے جا۔ کہنے لگا مل سکتا؟ اس نے کہا نکال 50 روپے۔ کہنے لگا باپ کے لیے 100 لے لے۔ وہ سکھ صاحب دے گیا، آپ تو اتنے بھی نہیں دو گے، غیروں کے لیے بہت خرچ کرتے ہو، ماں باپ پر خرچ کرنا اب اچھا نہیں لگا۔
وہ باپ ہے، وہ ماں ہے جو بچے کے لیے تن من دھن لٹا دیتے۔ بچہ بیمار ہو جائے اپنا آرام بھول جاتے ہیں، قرض لینا پڑے، اپنے آپ کو گروی رکھنا پڑے، بچے کا علاج کرتے ہیں۔ مگر وہ بچہ بڑا ہو جائے تو باپ ماں کو پیسے کی ضرورت تو وہ کہتا ہے جی میرے بچوں کو ضرورت ہے، آپ کو کہاں سے دوں؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اونچی تم اگر ساری کمائی ماں باپ پہ خرچ کر لو، ان کا حق ادا کر سکتے؟ اپنے بچوں پہ ضرور خرچ کرو، مگر ماں باپ سے کبھی ہاتھ روکنا نہیں۔ پیغام دے رہا ہوں، لیجیے جی اس نے پیسے دیے، گھر میں لے آیا، اس کو آئینے کو شیشے کو لا کر الماری میں رکھا، اس کو ڈر تھا 30 سال پہلے یہ چلا گیا تھا دوبارہ نہ چلا جائے، الماری میں بند کیا، چابی لگا دی، چابی بھی اپنی ویسٹ کوٹ جس کو آپ واسکٹ کہتے ہیں نا اس کی اندر کی جیب میں، بڑے سینے کے پاس۔ روزانہ صبح الماری کھولے، اس کو سلوٹ کرے، حال چال پوچھے، دروازہ بند کر کے جائے، شام کو آئے پہلے اس سے سلوٹ کرے، پھر کچھ کھائے پیے۔ بیوی کو پڑ گیا شک۔ بیوی کو کیا پڑ گیا؟ اونچی جہاں شک آ جائے وہاں زندگی رہتی، یہ میاں بیوی میں شک آ جائے تو زندگی تباہ ہو جاتی، خام خواہ شک کر لیتے اور اس شک پر اپنی زندگی برباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی بچائے، مرد ایسی حرکتیں نہ کریں نا کہ شک کریں وہ، اور ان کو بھی چاہیے کہ خام خواہ شک میں پڑیں نہیں۔ یہ میاں بیوی کا رشتہ توڑنا یا اس کے لیے کچھ کوشش کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بیوی کو شک پڑ گیا کہ یہ صبح صبح مسکرا کر کس سے باتیں کرتا ہے، شام کو آتا ہے بڑا مسکرا کے باتیں کرتا ہے، آخر اس الماری میں ہے کیا؟ بیوی کو جیب سے چیز نکالنے میں جتنی مہارت ہے کسی اور کو، مجھے نہیں پتا آپ کی بیویوں کا حال، میں تو دوسروں کی بات کر رہا ہوں، آپ کی بیویاں تو بہت اچھی ہوں گی ماشاءاللہ، بڑی ماہر ہوتی ہیں۔ اس نے طریقے سے چابی غائب کر لی، یہ گیا دکان پہ، اس نے الماری کھولی، خدا کی قدرت اس عورت نے بھی پہلے آئینہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے جب دیکھا اس کو جوان عورت نظر آئی، کہنے لگی اوہو یہ تو میری سوکن لایا ہوا ہے، میں بھی کہوں روزانہ صبح شام آخر ہوتا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ لیجئے جناب، اس نے سر پہ باندھا کپڑا، بستر پر لیٹ گئی، روزانہ گھر کی صفائی کام کاج کھانا پکانا کرتی تھی، آج سب بھول کے لیٹ گئی۔ شام کو وہ آتا تھا، اس کا استقبال کرتی تھی، آج بات ہی نہیں کر رہی۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے، نہ چائے نہ ٹھنڈا؟ اس نے کہا اسی سے ماں، وہ جس کو الماری میں بند کیا نا اسی سے مانگو۔ اس نے کہا وہ تو میرا باپ ہے۔ کہنے لگی اچھا یہ دیکھ چابی، میں نے دیکھ لیا تو میری سوکن لایا ہے۔ اس نے کہا وہ میرا باپ ہے۔ اس نے کہا اچھا سوکن کو باپ کہتا ہے؟ میں اتنی بولی نہیں، دونوں میں لڑائی، وہ کہہ رہا ہے باپ ہے، وہ کہہ رہی سوکن۔ پڑوس میں ایک عورت تھی 80-90 سال کی بڑھیا، اس نے آگے سے اپنی گلی اپنی کھڑکی سے جھانکا، اور تم تو کبھی لڑے نہیں تھے، آج کیا ہو گیا؟ عورت کو دوسری عورت ملی، وہ اور شیر ہو گئی، کہنے لگی اماں اس نے دوسری کر لی ہے۔ اس نے کہا کہاں؟ اس نے کہا تجھے دکھاؤں۔ لاٹھی ٹیکتی وہ بڑھیا آئی، اس نے بھی پہلے آئینہ نہیں دیکھا تھا، جب اس نے دیکھا تو بڑھیا نظر آئی، کہنے لگی وہ سکھا کرنی سی تو کسی جوان نال کردا، یہ تو بڑھیا ہے، منہ میں دانت نہیں پیٹ میں ہاتھ نہیں، تو نے کس سے شادی کر لی؟ لو جی وہ کہے باپ ہے، وہ کہے سوکن ہے، وہ کہے بوڑھی، محلہ جمع ہونا شروع ہو گیا، سارے لوگ جمع ہو گئے، ایک کہانی بن گئی۔ اتفاق سے کہیں سے خلیل ملک صاحب آ گئے، آ کے کہنے لگے کس بات پہ لڑائی ہے، کیا بات ہے؟ کہا جی یہ، اس نے کہا نہ یہ کسی کا باپ نہ سوکن نہ کچھ، یہ آئینہ جو اس کے سامنے ہوتا ہے اس کو اپنا آپ نظر آ جاتا ہے۔ اس نے چمچا رکھا، چمچا نظر آیا، گلاس رکھا، گلاس نظر آیا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ یہ لطیفہ کیوں سنایا میں نے؟ آؤ ایسے نہیں سنایا، آپ کو بات سمجھانی ہے۔ میرے آقا اللہ کی ذات و صفات پر دلیل ہے،
میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات و صفات پر دلیل بن کر آئے۔ حضور کو جو دیکھ رہا ہے وہ اپنے اپنی نظر سے پہچان رہا ہے۔ ابو جہل نے دیکھا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اس کے منہ سے نکلا ان جیسا بدصورت کوئی نہیں۔ صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں۔ سمجھ گئے بات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو جہل تو سچ کہتا ہے، صدیق اکبر سے کہا تو سچ کہتا ہے۔ لوگوں نے کہا دو الگ باتیں ہیں، سچ کیسے؟ ایک کی بات سچ ہوگی، ایک کی غلط ہوگی۔ فرمایا میں اللہ کی ذات و صفات کا آئینہ ہوں، مجھ میں جو دیکھتا ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ ابو جہل نے دیکھا، اس کو اپنی بری شکل نظر آئی، اس نے کہہ دیا بدصورت کوئی نہیں۔ صدیق اکبر نے دیکھا، ان کو اپنی اچھی شکل نظر آئی، انہوں نے کہا تم سے خوبصورت کوئی نہیں، اور میری حقیقت کو تو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ توجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ مسئلہ آسان ہو گیا۔ کچھ لوگ بشر بشر کہہ رہے، کچھ اپنے جیسا بشر کہہ رہے، کچھ کہہ رہے وہ ہماری طرح کے آدمی، ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں، حضور کی حقیقت کو تو رب ہی جانتا ہے، مگر حضور میں جو دیکھ رہا ہے اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ان کو تو دیکھا، ان کے رب نے دیکھا۔ اللہ تعالی نے معراج کی رات بلایا، پیارے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لیتا ہوں۔ ان کا اصل حسن تو ظاہر ہی نہیں ہوا، ان کو کون پہچانے گا؟ جنہوں نے تھوڑا سا پہچانا، کسی نے کچھ پہچانا، کسی نے کچھ، پورا تو ان کو جان ہی کوئی نہیں سکتا۔ شاعر کو کہنا پڑا نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون و چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ لوگوں نے حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے دیکھا تو گمان کیا ہمارے جیسے ہیں۔ تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا، سنو تمہیں حضرت حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے اگر وہ چلتے ہوئے نظر آئے تو تم نے تصویر کا ایک رخ دیکھا، دوسرا رخ بھی دیکھو کہ معراج کی رات وہ نبیوں کے آگے بھی تو کھڑے ہوئے تھے۔ تم نے یہ دیکھا کہ وہ مکے کی گلیوں میں چلے، تم نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ وہ عرش پر بھی تو چلے ہیں؟ تم نے یہ دیکھا کہ بیماری دامن اقدس کو چھونے آئی، ہاں تاکہ میرے تمہارے گناہوں کا کفارہ بن سکے۔ تم نے اپنے اوپر گمان کیا مگر یہ نہیں دیکھا کہ جس خاک پر چلے اس کو خاک شفا بنا دیا۔ تصویر کا ایک رخ دیکھ کر بات کرو گے تو انہیں نہیں پہچانو گے۔ ارے لوگوں کی عمریں گزر گئی، لوگوں کے علم ختم ہو گئے، مگر کہنے والوں نے کہا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور آج کوئی کہے کہ ہمارے جیسے تھے تو ہم یہی کہیں گے اس نے ان کو جانا پہچانا۔ تو جو ان کو نہیں جان سکا، نہیں پہچان سکا، ان کا تعارف کرا سکتا ہے اونچی؟ اور جنہوں نے تھوڑا سا جانا، پورا تو کسی نے نہیں جانا، جنہوں نے تھوڑا سا جانا وہ تھوڑا سا جان کر حیران ہو گئے کہ اتنا کمال، وہ جھومنے لگ گئے، اور جھوم کر قلم نے لکھا تو کیا لکھا؟ سب سے اولا آلہ ہمارا، جس جس کا ذوق گواہی دے، جس جس کا ذوق گواہی دے، صرف وہ کہے سب سے اولا آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا والا سب سے بالا والا۔ میرے دوستوں
اور بزرگوں ذرا سنو، توجہ کرو، میں نے آپ کو 2-3 بڑی پیاری باتیں بتانی ہیں، مگر سن لے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات پر دلیل بنا کر بھیجا۔ دلیل کمزور ہو دعویٰ کمزور پڑتا ہے، دلیل میں نقص ہو دعوے پر اعتراض ہوتا ہے۔ آج جو نبی پر اعتراض کرتے ہیں وہ نبی کو نہیں جانتے، جس کو اللہ نے اپنے دعوے پر دلیل بنایا وہ ضرور بے عیب ہے، اس میں کوئی عیب جو مانتے ہیں صرف وہ کہیں دوسرا نہیں، اور آپ نے دائیں بائیں دیکھنا ہے کون چپ رہے گا، ٹھیک ہے؟ میرے نبی میں کوئی عیب، کوئی عیب۔ توجہ، مسئلہ سمجھاؤں گا، ایسے نہیں کہلوایا نا، سمجھاؤں گا۔ سنو، آپ کہیں گے بے عیب تو اللہ کی ذات ہے، بے عیب کون ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہو نبی بے عیب، تو شرک اور کس بیماری کا نام ہے؟ اسی کو تو شرک کہتے ہیں کہ جو بات اللہ کے لیے مانی بالکل وہی دوسرے کے لیے مان لی، تو اسی کا نام تو شرک ہے۔ تو پھر دوسرے جو الزام لگاتے ہیں وہ صحیح ہے؟ میں اس کا جواب دے دوں تاکہ آپ کی تسلی ہو جائے۔ سنو، اللہ تعالی کا ہر کمال ذاتی ہے، اللہ تعالی کا ہر کمال ذاتی کا مطلب خود سے ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ کی کوئی انتہا، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، یہاں سے ہے، یہ جب کب تب کے لفظ مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے کب سے ہے، یہ کب شب کی لفظ اللہ کے لیے کہہ سکتے؟ اول کریم بلا ابتداء وآخر کریم بلا انتہاء، وہ اول ہے، اس کی کوئی ابتدا۔ اللہ تعالی کا ہر کمال ذاتی ہے، اللہ تعالی کا ہر کمال ذاتی کا مطلب خود سے ہے، اس کو کسی نے دیا نہیں، اس کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ کی کوئی انتہا، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، یہاں سے ہے، یہ جب کب تب کے لفظ مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے کب سے ہے، یہ کب شب کی لفظ اللہ کے لیے کہہ سکتے؟ اول کریم بلا ابتداء وآخر کریم بلا انتہاء، وہ اول ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ آخر ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کا ہر کمال خود سے ہے، بالذات ہے، کسی کا دیا ہوا، جو خود سے ہو اس کو کہتے ہیں ذاتی، جو دیا ہوا ہو اس کو کہتے ہیں عطائی۔ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ ایک ہے خود سے، ایک ہے عطا کیا ہوا، ایک ہے ذاتی، ایک ہے اونچی اور اونچی، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ جب فرق ہوا تو برابری نہیں ہوئی، جب برابری نہیں تو شرک بھی۔ سمجھا لوں اور سمجھاتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہو، سارے ہی نہیں دیکھ رہے، آواز ہی نہیں آئی، اچھا چلو تھوڑے سے دیکھ رہے ہیں، باقی بالکل نہیں دیکھ رہے، آواز لگا دو نا یار۔ دیکھنا اس کو کہتے ہیں بصارت، سماعت، سننا، بصارت، ٹھیک ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو، اونچی کہیے، تو دیکھنا کس کی شان ہے؟ آپ پھر کیوں دیکھ رہے ہو؟ بند کرو آنکھیں سارے، خبردار جو کسی نے دیکھا، کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھنا تو اللہ کی شان ہے، آپ سن رہے ہو، سننا تو اللہ کی شان ہے، کیوں سن رہے ہو؟ کیا جواب دو گے؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے دیکھنے والا بنایا۔ اللہ سنتا ہے خود سے،
اللہ دیکھتا ہے خود سے، ہم دیکھتے سنتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ فرق سمجھ آ گیا؟ اب سمیع اللہ بھی ہے، سمیع انسان بھی ہے، بصیر اللہ بھی ہے، بصیر انسان بھی۔ لفظ ایک ہے، حقیقت ایک ہے۔ اونچی لفظ ایک ہے، حقیقت ایک نہیں۔ اللہ کا دیکھنا اس کی شان کے مطابق، میرا آپ کا دیکھنا ہمارے حال کے مطابق فرق ہو گیا۔ اللہ کا کمال ذاتی، ہمارا اللہ کا عطا کیا ہوا، دونوں میں فرق۔ جب فرق آ جائے تو برابری نہیں رہتی، جب برابری نہ رہے تو شرک بھی نہیں۔ اب سن لیں، آپ توجہ سے سن لیں اور یاد کر لیں، اللہ بے عیب ہے خود سے، اس کو کسی نے بے عیب بنایا نہیں، وہ خود سے بے عیب ہے، اپنے حبیب کو اس نے بے عیب بنایا ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا تو بتاؤ اور سمجھاؤں گا۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ خود سے بے عیب ہے، اللہ کا بے عیب ہونا اس کی شان کے مطابق، نبی کا بے عیب ہونا ان کے حال کے مطابق۔ آسان لفظوں میں یوں کہوں، اللہ بے عیب ہے خدا ہو کر، نبی بے عیب ہے مصطفیٰ ہو کر۔ فرق ہو گیا، برابری۔ اللہ جس طرح بے عیب ہے بالکل اسی طرح نبی کو بے عیب مانتے نہیں، فرق ہے۔ جب فرق ہو گیا تو برابری نہیں ہوئی۔ اللہ نے نبی کو بنایا بے عیب، اور کوئی کہے کہ نبی میں یہ عیب، نبی میں یہ عیب، تو بولو وہ جھوٹا ہے یا نہیں؟ اونچی تو جو نبی پر جھوٹ باندھے وہ مومن ہوگا، اس کی نماز ہوگی، جب اپنی نہیں ہوگی اس کے پیچھے کسی اور کی کہاں ہوگی؟ نہیں سمجھے ہو؟ میں نے کسی کا نام لیا ہے، صبح اٹھ کے کوئی کہے کہ ہمارا رگڑا لگا گیا، کہنا اس نے تو نام نہیں لیا کسی کا۔ تمہاری داڑھی میں، چور کی داڑھی میں، تو ان کا تو وہ خود بول رہے ہیں نا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں توجہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو اپنی ذات و صفات پر دلیل بنایا، اور ایسی دلیل بنایا ان پر نبوت کو ختم کر دیا تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے یہ چینی گواہ، یہ چشمدید گواہ، اس کے بعد کسی کی گنجائش نہیں، کسی کی گنجائش۔ اب کسی پر وحی آنے والی نہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ بھی بہت تفصیلی ہے، اس کو بھی اس وقت نہیں چھیڑتا۔ اب جو بات کرنی ہے وہ توجہ، نبی کا علم خدا کے علم کی دلیل، نبی کا علم خدا کے علم کی دلیل، نبی کا کمال خدا کے کمال کی دلیل، نبی کا جمال خدا کے جمال کی دلیل۔ لاہور میں شاہی مسجد کے پاس ایک عارف سویا ہوا ہے، عارف کہتے پہچاننے والے کو۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ایک شعر کہا، اس کے سارے شعر ایک طرف رکھ دو، یہ اکیلا شعر ایک طرف رکھ دو، بڑا پیارا شعر۔ کہتے ہیں مصطفیٰ آئینہ روئے خدا اور منعکس دروے ہما ہوئے خدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کا آئینہ، منعکس، ایک لفظ کہا اور کمال کر دیا۔ نبی میں جو نظر آئے گا رب کا جلوہ نظر آئے گا۔ سنو، چاند میں سے بو آتی ہے، کوئی ناک پہ بو والی انگلی رکھ کے چاند کو دیکھے اور کہے چاند میں سے تو بو آ رہی ہے، تو کیا کہو گے؟ چاند میں بو نہیں، تیری انگلی میں ہے۔ نہیں سمجھے؟ وہ عورت تھی نا، بچے کو صاف کر رہی تھی، اچانک چاند نظر آ گیا تو اس نے ناک پہ ہاتھ رکھ لیا، کہنے لگی یہ کیسا چاند ہے، اس میں سے تو بو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا اس میں سے نہیں، تیرے اپنے ہاتھ میں سے آ رہی ہے۔ تو جن کے اپنے اندر برائی ہے وہ ایسا کہتے ہیں کہ نبی میں عیب ہے، میرے نبی میں کوئی عیب، کوئی عیب۔ توجہ،
آئیے آپ کو سناؤں، ذرا سنو صحابہ کا عقیدہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں 14ویں رات تھی، چاند پورا۔ کون سی رات؟ چاند پورا۔ وہ کہتے ہیں میں نے گھر سے باہر نکل کے چاند کو دیکھا، چاند بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، میں اس کی چمک پر خوش ہو رہا تھا۔ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، سرخ رنگ کا دھاریوں والا جبہ پہنا ہوا۔ جب میری نظر آقا کے چہرے پر گئی، میں ٹھچک گیا کہ یہ تو اس سے بھی زیادہ چمک والا ہے۔ میں ایک نظر چاند کو دیکھتا، ایک نظر آقا کے چہرے کو، پھر ایک نظر چاند کو، میرے دل نے گواہی دی چاند میں اتنی چمک نہیں جتنی چہرہ مصطفیٰ میں ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ پتا کیا چلا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو دیکھو، جسمانیت کو دیکھو، ان کی بشریت کو دیکھو، ان کی ابدیت کو دیکھو، ان کی نبوت کو دیکھو، ان کے روحانی کمالات کو دیکھو، جس طرح دیکھو وہ رب کی روشن دلیل نظر آتے ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں۔ سنیں، اگر میں واقعات سنانے لگوں بڑا ٹائم لگے گا، مگر چھانٹ کے 3-4 سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے 12 ربیع الاول، پیر کا دن، صبح کا وقت، صبح صادق۔ اس کا نام اسی لیے سچی صبح ہو گیا کہ سچا آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، ایسی پیدائش کسی اور کی ہوئی؟ فرشتوں نے تاروں کا چراغاں کیا، جھنڈے لہرائے، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا، کسی اور کی پیدائش پہ ایسا ہوا؟ اونچی؟ تو پھر وہ جو کہتے ہیں وہ بھی بشر ہم بھی بشر، ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ان کی تو چیخوں سے ڈاکٹر بھاگ رہے ہوتے ہیں، نہیں سمجھے ہو؟ وہاں ایسی کوئی بات اونچی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بستر پر پیشاب نہیں کیا۔ حضرت علیمہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ بھی کپڑا خراب نہیں ہوا۔ اونچی؟ کوئی ہے اور ایسا؟ اللہ اکبر۔ بشری کمالات، شیماء، حضرت علیمہ کی بیٹی شیماء، حضور کی دودھ شریک بہن، بکریاں چرانے جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے میں سال میں 2 سال کے لگتے تھے۔ اپنی اماں حضرت علیمہ سے کہا میرے بہن بھائی جاتے ہیں بکریاں چرانے، میں سارا دن گھر میں رہتا ہوں، مجھے بھی اجازت دو۔ ماں نے اجازت دے دی، اگلے دن گئے، ابھی گئے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد شیماء روتی ہوئی آ رہی ہے، دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، اماں یہ ہمارا قریشی بھائی بڑا عجیب ہے، جب ہم چلے ادھر سورج نکلا، بادل اس پہ سایہ کرتے ہیں، اس پہ دھوپ پڑنے دیتے۔ اماں روز ہم جاتے تھے، بکریاں لڑتی تھی، ایک دوسرے کو سینگ مارتی تھی، جنگ ہوتی تھی، ہم بڑی مشکل سے چھڑاتے تھے۔ آج اماں عجیب، جس بکری کو کوئی دوسری بکری تنگ کرتی تھی وہ لڑتی نہیں تھی، اس کے پاس آ جاتی تھی، یہ ہاتھ پھیرتا وہ ناچنے لگ جاتی تھی۔ ابھی 2 سال کی ظاہری گنتی کی عمر۔ اللہ اکبر۔ آپ نے ولادت کے واقعات سنے ہوں گے علماء سے، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، اللہ کی گواہی دی، اپنے رسول ہونے کی گواہی دی۔ کوئی اور دیتا ہے؟ اونچی؟ تو جو کہیں کہ نہیں وہ بھی بشر ہم بھی بشر، تو ان میں یہ کمال ہے؟ میرا نبی رب کی دلیل بن کر آیا۔ حفیظ جالندری کا شعر اپنے معنوں میں ہے کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ تو کہتے ہیں جب ہرا پر وحی آئی تو ہوا، میں کہتا ہوں میرا نبی پیدا ہوا تھا سب کچھ ساتھ لایا تھا، کیونکہ نبی اللہ کی طرف سے سکھا کے بھیجا جاتا ہے۔ ورنہ میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، عیسائی آ جائے آپ کے پاس
اور کہے کہ تمہاری آسمانی کتاب قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے 1 دن کی عمر میں کلام کیا، ان کو کیا جواب دو گے؟ تم کہو تمہارا نبی 40 سال تک نبی نہیں، اور قرآن میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 1 دن کی عمر میں جانتے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، اس عیسائی کو کیا جواب دو گے؟ آج جو ٹی وی میں چینلز پر دوسری جگہوں پہ شور مچتا ہے کہ 40 سال کی عمر میں نبی بنے، سنو، میرا نبی کب سے نبی ہے، یہ کب، جب، تب یہ لفظ نہیں تھے، میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ سنیں، میں نے کہا نا یہ موضوع سے موضوع نکالتا جاؤں، بڑی لائنیں، نشر الطیب اٹھا کے دیکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے خاتم النبیین لکھے جا چکے تھے۔ نکالتا جاؤں، بڑی لائنیں، نشر الطیب اٹھا کے دیکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم کی پیدائش سے 14,000 سال پہلے خاتم النبیین لکھے جا چکے تھے۔ میرا وہ بھی موضوع نہیں ہے، میں نے ساری تقریر نہیں کرنی، جو بات ہے اسی پہ رہنا ہے۔ جو یہ کہیں کہ ہم بھی بشر، نبی بھی بشر، تو ذرا یہ کمال دکھاؤ نا۔ اور سنو، میں صرف بشری کمالات کی بات کرتا ہوں، نبوت کے کمال تو ابھی بعد میں۔ آپ کسی سے مصافحہ کرتے ہو؟ ہاتھ ملاتے ہو؟ جی نہیں ملاتے، چھوڑ دیا آپ نے، چھوڑ دیا آپ نے۔ آپ کو اب مسلمانوں کا طریقہ پسند نہیں، دور سے ہائے، وہ بھی کہتا ہے بائے، اور جب ابتدا ہائے سے ہوگی تو کوئی امن ہوگا؟ اسلام کا طریقہ کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کو دوسرے کو سلام نہیں کرنا۔ کوئی بدعقیدہ ہے، بے دین ہے، وہ تم کو سلام کرے تو جواب میں صرف وعلیکم اور کچھ نہیں کہنا۔ کوئی ہو بے دین ہو، بدعقیدہ ہو، وہ تمہیں سلام کر لے، تم نے اس کو سلام، کیونکہ جو اللہ اس کے رسول کا وفادار نہیں، ہم اس پر یہ سلام بھیج سکتے نہیں۔ قرآن کا حکم مسلم شریف میں حدیث ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کہو گے اخلاق کے خلاف، تو آپ کو زیادہ معلوم ہے، اللہ کو معلوم نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، ہمیں حکم ہے مسلمان کو سلام کرے، جو سلام میں پہل کرے گا اس کو نیکیاں بھی زیادہ ملیں گی۔ مسلمان سے محبت سے مصافحہ کرے، آفاق ملائے، دونوں ہاتھ ملا کے ہاتھ چھوڑتے ہیں، دونوں کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ آپ کو تو ڈر پڑ گیا کہیں ہاتھ ملاؤں تو انگلیاں ہی نہ کم ہو جائے، چھوڑ دیے نا طریقے، یہود و نصارہ کے طریقے اب اپنا لیے۔ لاؤ بشری کمال لا کے دکھاؤ، نبوت کے کمال تو بعد میں بات کروں گا۔ آؤ، 11 بیویاں ایک وقت میں، جس سے پوچھو نبی کی تعریف کرتی نظر آتی ہے، اور آج ایک بیوی ہے، خوش ہے، گھر واپس جانا ہے، مجھے پتا ہے کچھ بولے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ بیویوں سے پوچھ کے دیکھ لو، کہیں گی ماں باپ کے گھر اچھی تھی، یہاں آئے تو قسمت پھوٹ گئی ہے، نہ شکریہ یا کوئی جو بھی حال ہے، اللہ ماشاءاللہ، آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ جو نبی پہ عیب بیان کرتے ہیں ان کی بیویوں سے ذرا ان کا حال پوچھو۔ بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت استاد، جس روپ میں دیکھو گے بشری کمال میں بھی نبی بے مثل نظر آتے ہیں۔ آپ دفتر سے گھر واپس آؤ، دکان سے واپس آؤ، بچے کو 2 منٹ 3 منٹ گود میں اٹھاؤ گے، پھر آپ کہو گے میں تھکا ہوا ہوں، جاؤ ماں کے پاس، جاؤ بہن کے پاس۔ یہ تو آپ اپنے بچوں سے کرتے ہو۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کھیلنے والے بچے جب آپس میں لڑ پڑتے تھے، وہ اپنے ماں باپ کے پاس نہیں جاتے تھے، میرے نبی کے پاس آتے تھے، حضور کا ہاتھ پکڑ کے جہاں چاہتے تھے لے جاتے تھے۔ مجھے بشری کمال رکھنے والا کوئی دکھاؤ۔ میرے نبی جیسا کوئی بھی
आला हजरत को सलाम करो जो तराना याद करा गए। सबसे औलाओ आला हमारा नबी, सबसे बालाओ वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए, मैंने कहा ना बशरी कमाल भी बयान करता जाऊंगा, उन जैसा कोई नजर। आपने कभी अपनी बीवी के साथ दौड़ लगाई है? हुजूर हजरत आयशा से फरमाते आओ दौड़ लगाएं। जिस प्याले में जहां वो मुंह रखती थी खुद वहीं मुंह रखते थे, बीवियों से सिखाया। आज हम ऐसा करते हैं? हजरत शैमा, हजरत अलीमा की बेटी, एक जंग में औरतें कैदी हुई, माले गनीमत बहुत ज्यादा मिला। एक खातून ने कहा ए मुसलमानों, मैं तुम्हारे नबी से मिलना चाहती हूं। उनका क्या तुम उनको जानती हो? उनका हाँ मैं भी जानती हूं, वो भी मुझे जानते हैं। साहबा ने अर्ज की हुजूर ये खातून है, आपसे मिलना चाहती है। सामने आई, हुजूर मैं शैमा हूं, आपकी दूध शरीक बहन। नबी ने अपने मुबारक कांधों पे ओढ़ी हुई कमली उतार के उसके लिए बिछा दी। आज कौन करता है अपनी बहन के लिए ऐसा? हजरत अलीमा का भी वाकया इसी तरह का, लेकिन शैमा के लिए बिछाई। मुझे बशरी कमालात रखने वाला कोई नबी जैसा दिखाओ। हाथ सबके पास है, कोई है उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े करने वाला? सुनो, मैं 3 मोजज़े सुनाने लगा हूं, तवज्जो से सुनना। पहले मैंने बशरी कमालात की बात की, अब नबवी कमाल की बात करता हूं। 4 आदमी हो, 4 कितने? एक हिंदू, एक ईसाई, एक यहूदी और एक वो बिस्तर लोटे वाले। नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा, पहचान गए हो ना? ये चारों चले जाएं किसी आलमी मेले में। दुनिया में जिस तरह ओलंपिक्स होते हैं, सारी दुनिया की टीमें आई हुई, लोग आए हुए, ये कहें कि यहां खेल हो रहे हैं, सब कुछ हुआ है, हमें भी 10-10 मिनट दे दो, हम तबलीग करें अपने अपने दीन मजहब की, अपने अपने दीन मजहब की। उनको इजाजत मिल जाए। सबसे पहले हिंदू उठे, हिंदू कहे लोगों मैं राम करेशन का मानने वाला, मेरे राम करेशन बड़े ताकत वाले, बड़े महारत वाले, बड़े अच्छे। राम में इतनी ताकत थी कि वो मजबूत लोहे की कमान को अपने हाथों से मोड़ कर तोड़ देते थे। वो बड़े बहादुर थे, बहुत अच्छे थे, सारे हिंदू हो जाओ। बैठ गया वो। बड़ा कमाल रखते थे, बहुत अच्छे थे, मुर्दों को जिंदा करते थे, मट्टी की मूरत बना के फूंक मारते थे, वो उड़ने लग जाता था, जिंदा परिंदा बन जाता था, हाथ फेरते थे, बर्स और कोड़ वाले को ठीक कर देते थे, वो बहुत अच्छे थे, तुम सारे ईसाई हो जाओ। वो भी बैठ गया। तीसरा कौन? यहूदी। मैं मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाले थे, अपना हाथ अपनी बगल के नीचे रख के निकालते थे, वो चांद की तरह चमकता था, यदे बैदा, चमकता हाथ, लाठी की जरब, चोट पत्थर पर मारते थे, चश्मा जारी कर देते थे, बड़ी शान वाले थे, बहुत अच्छे थे, उनका कहना मानो, सारे यहूदी हो जाओ। वो भी बैठ जाए। कितने हो गए? चौथा कौन रह गया? बड़े पहचानते हो आप उनको। वो उठा, मैं मुसलमान हूं, अपने नबी को मानता हूं, उनका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारी तरह के बशर थे, 40 साल की उम्र में नबी बने थे, गलतियां भी हो जाती थी, भूल भी जाते थे, उनकी बातें बहुत अच्छी है, तुम सब मुसलमान हो जाओ। पहले 3 ने अपने बड़ों की तारीफ की, इसने तारीफ की ऊंची नहीं, तो फिर तबलीग की क्या जरूरत? तबलीग तो ना हुई, फिर तकलीफ ही हुई ना। भाई जब तुझे अपने नबी पे नाज ही नहीं है तो तू फिर उनके लिए लोगों को कह क्यों रहा है? जब तेरे नबी में कोई कमाल ही नहीं तो फिर तू लोगों को कह क्यों रहा है? लोग कहेंगे बाकी तीनों ने जो बात की इससे तो वो अच्छे हैं, भाई तुम्हारे नबी में तो कोई कमाल ही नहीं।
عیسیٰ علیہ السلام 1 دن کی عمر میں جانتے ہیں میں نبی، تمہارا نبی 40 سال کی عمر میں نبی بنا، پھر کیسے کہہ سکتے ہو تمہارا نبی اعلیٰ؟ تو بولو لوگ اس کی بات مانیں گے؟ اونچی یہ نہیں کہہ سکتے، جواب دے گا تو ہم میں سے اہل سنت و جماعت میں سے دے گا۔ وہاں کوئی ہو نبی کا گدا؟ یار اس طرح کے نعرے نہ لگاؤ، نعرے لگاؤ سنیوں والے، اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ، جواب دے گا کوئی عاشق رسول، کوئی عالم اہل سنت، وہ کہے گا سنو، توجہ میری طرف رہے، وہ کہے گا سنو، اے ہندو تو نے اپنے رام کی تعریف کی، تو نے کہا تیرا رام بڑی شان والا تھا، اس میں یہ کمال تھا کہ وہ لوہے کی مضبوط کمان کو ہاتھ سے موڑ اور توڑ دیتا تھا، بڑی قوت والا تھا۔ سن او ہندو سن، دنیا میں بڑے بڑے پہلوان ہوئے، تیرا رام کوئی آخری پہلوان نہیں تھا، اس سے زیادہ قوت والے بھی لوگ نظر آئیں گے، ہوں گے، لوہے کی مضبوط کمان کو کوئی اور بھی توڑ سکتا ہے، کوئی اور بھی موڑ سکتا ہے، مگر میں جس نبی کا ماننے والا ہوں وہ مکے کی زمین پر کھڑے ہو کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ تو ان کی انگلی کا ایک کمال ہے، پورے ہاتھ کا کمال کون بیان کرے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں پنجائے حق می شود ماہ از انگشت او شق می شود۔ ان کے پورے ہاتھ کا کمال کون بیان کرے؟ ان کی ایک انگلی اٹھتی ہے، آسمان پر چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا۔ پورا شریف لے آئے ہیں، اچھا پورا واقعہ سنا دوں؟ سنا دوں، جدو تھک جاؤ گے میں دس دینا۔ محترم الحاج سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب وہ بھی کراچی سے تشریف لائے، بڑے مشکل سے ملتے ہیں، تھوڑے قابو آئے نا تسی رج کے سونے آ جے، فکر نہ کریں، کیونکہ خلیل ملک صاحب جس کی گردن پہ ہاتھ رکھ دے نا چھوڑتے نہیں ہے۔ توجہ توجہ میری طرف، پورا واقعہ سناتا ہوں، دھیان سے سننا۔ یمن کے بادشاہ کے پاس گئے، حبیب یمنی کے پاس جا کر کہنے لگے اے بادشاہ، ہم میں سے ایک شخص بڑا اچھا تھا، سچ بولتا ہے، امانت دار ہے، بڑا شرم والا ہے، حیا والا ہے، اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس کو نبوت کا دعویٰ کر دیا، ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، خاندان قبیلے والے آپس میں سب رشتے داریاں ہیں، ہم اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، تو ہمیں اس سے جان تمہاری چھڑا دے، تو اس کے جو الفاظ ہے میں اپنے منہ پہ نہیں لانا چاہتا، بس وہ اس کا کام کر دے، کسی طرح ہمیں اس سے نجات دلا دو، معاذ اللہ، آپ بھی کہو۔ اس نے کہا ایسی کون سی بات ہے، اس طرح تو بادشاہ کارروائی نہیں کرتے کہ کوئی آئے اپیل کرے اور بندے بھیج دیے، آخر ہے کیا؟ اس نے کہا دیکھو اگر وہ بیمار ہے میرے پاس ڈاکٹر ہے، میں علاج کراؤں گا، اگر اس پہ جادو ہے میرے پاس جادو توڑنے والے ہیں، اگر وہ جادوگر ہے میرے پاس جادو کا مقابلہ کرنے والے ہیں، اگر وہ کوئی ہے جو بھی ہے میں پہلے اس کے بارے میں انکوائری کروں۔ ابو جہل نے کہا جی وہ بڑا جادوگر ہے، تم پہ بھی اس کا جادو چل جائے گا، اس کے جو بادشاہ کے ساتھی تو انہوں نے کہا تم ہمارے بادشاہ کی توہین کر رہا ہے، خبردار، ہم سے بڑا جادوگر مانے جنا نہیں، میں بتاؤں گا میں تمہاری کتنی مدد کر سکتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کاش یہ میری بات مان لے، یہ اگر آ گئے وہاں تو ان پہ بھی جادو چل جائے گا۔ انہوں نے کہا بادشاہ ہے بھائی، ہم تو زبردستی نہیں کر سکتے۔ لیجئے جی مکے میں اطلاع آ گئی یمن کا بادشاہ آنے والا ہے۔ صحابہ نے حضور سے کہا وہ یمن کا بادشاہ آ رہا، فرمایا پھر کیا ہوا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ بادشاہ آیا، ابو جہل استقبال کو گیا، بستی سے باہر نکل کے استقبال کیا، بادشاہ نے اپنے خیمے لگائے۔ ابو جہل کہنے لگا بس بادشاہ 2 آدمی بھیج اور کام کرو۔ اس نے کہا دم لے، میں آیا ہوں،
اس طرح نہیں ان کو بلاؤں گا، نہیں ان کو بلانا نہیں، کب بلاؤں گا تو صحیح، ملوں گا، بات کروں گا، اس کے بغیر کارروائی۔ ابو جہل نے کہا پھر میری ایک التجا ہے، جب وہ آئے اس کے احترام میں کھڑے نہیں ہونا۔ جو معاذ اللہ اس کے الفاظ یہ کہ جو دشمن ہے اس کا احترام، نبی کے لیے کھڑے ہونے سے کس نے منع کیا؟ اونچی نہیں سمجھے بات، نہیں سمجھے؟ جو تعظیم رسول کو روکے سوچو کس کے طریقے پر ہے۔ ادھر بادشاہ کے دو آدمی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، بادشاہ آیا آپ سے ملنا چاہتا، فرمایا چل۔ صحابہ نے کہا حضور وہاں دوسرے ہیں، کوئی خطرہ؟ فرمایا گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ ابو جہل پیچھے سے کہہ رہا تھا بادشاہ یاد رکھنا، ادھر اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا جب نبی آئے اٹھنا نہیں، کھڑے نہیں ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خیمے میں تشریف لائے، بادشاہ نے دیکھا، بادشاہ نے اونچی، اس نے بڑے بڑے دیکھے تھے مگر علم نشرح کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، والضحیٰ کا مکھ نہیں دیکھا تھا، اس نے نبی کا نہیں دیکھا تھا، اپنے تخت پر اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا تو سارے ہی کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ کھڑا ہوا تو باقی سارے بھی کھڑے ہو گئے۔ ابو جہل بیٹھا رہا۔ ابو جہل آج بھی جب سلام کو کھڑے ہوں کچھ بیٹھے رہتے ہیں یا نہیں؟ میں پرانی بات بتا رہا ہوں، جوڑ تعلق سے بات چلی ہے نا۔ بادشاہ آگے بڑھ کے آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اپنے ساتھ لے آیا، تخت پر ساتھ بٹھایا۔ ابو جہل کہنے لگا میں روتا تھا مت بلاؤ، وہ نبی آئے گا تو اس پر بھی جادو چل جائے گا۔ لوگوں نے کہا ٹھہر جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیوں بلایا ہے؟ بادشاہ نے کہا اپنا تعارف کروائیے۔ نبی پاک نے فرمایا میں کچھ کہوں کہ جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے دین اور اپنی رسالت کے بارے میں باتیں کی۔ بادشاہ بڑی توجہ سے سن رہا ہے، سرکار کا چہرہ بھی دیکھتا جاتا ہے۔ ابو جہل کہنے لگا دیکھ لو کتنی توجہ سے سن رہا ہے، کتنی توجہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرما لی، بادشاہ نے کہا مجھے کچھ ٹائم دیجئے، میں اپنے ساتھیوں سے بات کر لوں۔ وہ اپنی کابینہ کو لے کے ایک طرف گیا، علماء سے پوچھا کیا بولتے ہو، اس شخص کے دماغ پر تو کوئی اثر نہیں؟ علماء نے کہا بادشاہ تو نے تقریر نہیں سنی؟ ان کے منہ سے تو موتی جھڑ رہے تھے، پھول گر رہے تھے۔ ایسی حکیمانہ عالمانہ باتیں کہیں پاگل کرتے ہیں؟ اس جیسا تو عالم کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹروں سے پوچھا کیوں بھائی بیماری تو نہیں؟ ان کا بادشاہ تو نے چہرہ نہیں دیکھا؟ جو ان کو دیکھ لے اس کی بیماری دور ہو جائے۔ ایسے چہرے بیماروں کے ہوتے ہیں۔ جادو والوں سے پوچھا کیوں بھائی اس پر جادو کا تو کوئی اثر نہیں؟ ان کا بادشاہ ہمیں تو بالکل کوئی ایسا اثر معلوم ہوتا۔ جادوگروں نے کہا بادشاہ ایک بات ہم بتاتے ہیں، اگر یہ واقعی اللہ کا سچا نبی اور تو جاننا چاہتا ہے تو چونکہ وہ جادوگر تھے، جادو کا علم رکھتے تھے، کہ جادو کا اثر زمین کی چیزوں پر ہوتا ہے، آسمان کی چیزوں پر نہیں ہوتا۔ ہم تمہیں دو باتیں بتا دیتے ہیں، وہ اگر یہ نبی کر کے دکھا دے تو جان لو کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، کیونکہ جادوگر وہ کر سکتے نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اسے کہو چاند کے دو ٹکڑے کرے اور چاند پھر جڑ جائے، ایک تو یہ۔ دوسرا جادوگر دل کی بات بتا سکتا ہے، اس کو ٹھیک کر سکتا نہیں۔ تو جو تیرے دل کی بات ہو جس کو تو ٹھیک کرانا چاہتا ہو، یہ دو معجزے ان سے مانگ۔ بادشاہ واپس آیا، ابو جہل چکنا ہو گیا، ابھی دیکھو ابھی فیصلہ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے حضور سے عرض کی کیا کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ ابو جہل نے مارا دو ہتھڑ، بات پھر معجزے پہ آ گئی۔ معجزے تو ہم صبح شام 40 دیکھتے، معجزے کی کیا بات ہے؟ یہ نبی تو ہر بات پہ معجزہ دکھاتا ہے، میں تو پہلے ہی کہتا تھا اس نبی کو نہ بلاؤ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے اپنی بات کی کہ ایک تو میرے دل میں جو بات ہے وہ بتائیں، اس کو ٹھیک کریں، اور دوسرا چاند کو 2 ٹکڑے کریں، چاند جھکے، جھک کر آپ کا کلمہ پڑھے اور پھر جڑ جائے۔ حضور نے فرمایا بادشاہ تو نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، میں اپنے رب سے پوچھ لوں؟ اس نے کہا ضرور۔ میرے آقا نے 2 رکعت نماز پڑھی، ابھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، اللہ نے فرمایا محبوب کیا مانگنے لگے ہو؟ ہم نے ساری خدائی تمہارے تابع کر دی ہے، تم ہمارے تابع، ہماری خدائی تمہارے تابع، تم ہمارے تابع، ہماری خدائی۔ حضور نے فرمایا بادشاہ رات ہو جانے دے، چاند اچھی طرح چمک جانے دے، پھر جیسا تو نے کہا ہے وہ ہو جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا اوہو بڑی غلطی کی، معجزے پہ ہی تو بات آ گئی، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا۔ لیجیے جناب رات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا، دیکھو چاند پورا، میرے آقا نے ایک انگلی اٹھائی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، تھوڑا سا جھکا اور کلمہ پڑھا چاند نے۔ کیا پڑھا؟ اور پھر حضور نے اشارہ کیا، پھر اونچی، کچھ لوگ کہتے ہیں آیا حضور کے قدم چوم کے گیا، یہ ایسے ہی باتیں، جھکا، کلمہ پڑھا اور پھر جڑ گیا۔ حضور نے فرمایا بادشاہ دوسری بات تیرے دل کی، جا گھر جا کے دیکھ لے وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ دوسری بات تیرے دل کی، جا گھر جا کے دیکھ لے وہ بھی۔ ابو جہل کو بادشاہ نے کہا تیرا بہت شکریہ، تو نے بلایا، میں یقین سے کہتا ہوں یہ اللہ کے سچے نبی ہے، تیری مہربانی تو نے ان سے ملاقات کرا دی یا رسول۔ یہ اتنے ہی لوگ سنی بیٹھے ہیں، باقی کوئی اور بیٹھے ہیں؟ بادشاہ نے کہا میں گھر جا کے دیکھتا ہوں، اگر دوسری بات نہیں ہو گئی میں ان پر ایمان لے آؤں گا۔ ابو جہل ملتا رہ گئے، ان کی قسمت میں ہی، ان کی قسمت میں ہی کچھ آتا۔ بادشاہ کے دل کی کیا بات تھی، اس کی ایک بیٹی تھی، اکلوتی اولاد، آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی، ہاتھوں سے لولی، پاؤں سے لنگڑی۔ بادشاہ کو شرم آتی تھی، ایک اولاد ہے اور معذور ہے، اس کے دل کی یہ بات کہ میری بیٹی جیسی ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ بادشاہ واپس آیا، دروازہ کھولنے وہی لڑکی آئی بالکل تندرست۔ بادشاہ دیکھ کے حیران، بیٹی تجھے نظر آ رہا ہے، سنائی دے رہا ہے، تو چل رہی ہے، ٹھیک ہو گئی؟ وہ کہنے لگی بابا وہ نبی جو تیرے پاس کھڑے ہو کے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر رہا تھا، وہیں سے اشارہ کر کے مجھے ٹھیک کر رہا تھا۔ بابا میں نے تو جب سے ان کو دیکھا ہے میں ان کی دیوانی ہو گئی ہوں، میرا تو دل چاہتا ہے ان کے قدموں میں چلی جاؤں اور بس وہی رہوں۔ شاعر ترجمانی کرتا ہے، اور بچی نے کیا کہا، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبریں، پھبن اور سنا کے سخن، میرا پھونک گئے سب تن من دھن۔ میں نے تو جب سے دیکھا میں ان کی کیا ہو گئی ہوں۔ باتیں میں نے 4 کی ہیں، پوری کرنی ہے، ٹائم میرا ختم ہو گیا، اوور ٹائم لگا، جملے پورے کر دوں بہت تھوڑے، پھر کبھی سے انشاءاللہ اتنے مہمان ہیں۔ توجہ،
رام کی طرح کمان توڑنا کوئی اور بھی کر سکتا ہے، انگلی کا اشارہ کر کے چاند دو ٹکڑے کوئی اور اونچی، اور ان کی انگلی کے اشارے سے تو بلب نہیں ہلتا، تو پھر یہ نبی کی برابری کدھر سے کر رہے ہیں؟ یہ پولیس والے کو اشارہ کرے آتا ہے پولیس والا؟ نہیں میں اپنا پتر نہیں آؤں گا، بیٹے کو بلایا وہ بھی وہیں سے بولتا، بولو کیا بات ہے؟ برابری ہو سکتی ہے اونچی؟ دوسری بات، عیسائی آیا تھا، عیسائی نے کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہاتھ پھیر کے برف والے کوڑ والے کو چھپا دیتے ہیں، مورت میں پھونک مارتے ہیں زندہ پرندہ بن جاتا ہے، تم سارے عیسائی ہو جاؤ، اس عیسائی کو ہم جواب دیں گے حضرت عیسیٰ بڑی شان والے، سلام ان کی عظمتوں کو، سلام ان کی نبوت کو، سلام ان کے کمالات کو، مگر یہ سارے کمال ان کے ہاتھوں میں تھے، میرے نبی کے پورے ہاتھ کا کمال کون بیان کرے؟ ان کی مبارک جوتی نالین جس خاک پہ لگتی ہے وہ خاک بھی خاک شفا ہے، فرمایا غبار المدینہ یبرئ البرص والجذام، میرے مدینے کی مٹی برف اور جذام کے لیے شفا۔ مردے میں روح لوٹانا، مردے میں اونچی، اسی کو حیات کہیں گے نا، مردہ زندہ کرنا، کہ روح نکل گئی وہ اونچی لوٹا دی، یہ حضرت عیسیٰ کا کمال، میرے نبی نے تو بے جان کو زندگی عطا کی۔ ستون حنانہ، ستون حنانہ کا واقعہ سنا ہوگا، وہ لکڑی کا سوکھا تنا جس سے حضور اپنی پشت لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ حضور کے فراق میں رویا، آقا نے اس پہ ہاتھ پھیرا، اس سے بات کی، بول کیا چاہتا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے تو ہرا بھرا ہو جائے، میں دعا کرتا ہوں تجھے پھل لگے۔ اس نے کہا جی میں ہرا بھرا نہیں ہونا چاہتا، میں تو یہ چاہتا ہوں آپ کی پشت میرے ساتھ لگی رہے اور آپ خطبہ ارشاد فرمائیں۔ حضور نے اس کو ممبر کے نیچے لگوایا، اس کو زندگی دی یا نہیں دی؟ اونچی، بے جان کو زندگی عطا کی، کس کو؟ بے جان کو زندگی۔ میں نے کہا نا ٹائم تھوڑا ہے، مجھے مختصر کرنا ہے ورنہ یہ میں پورا پھیلا کے سناتا۔ اس کے بعد اٹھے گا یہودی اور وہ کہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بغل کے نیچے رکھ کے نکالتے ہیں، وہ چاند کی طرح چمکتا ہے، ید بیضا قرآن میں ہے، ان کو 9 معجزے ملے، اس میں ایک ید بیضا، 9 آیات کا لفظ ہے قرآن میں، سنو توجہ سے۔ حضرت موسیٰ اپنا ہاتھ اپنی بغل کے نیچے رکھ کے نکالتے ہیں تو وہ اونچی کہیے گا، دوسرے کا ہاتھ نہیں، اپنا ہاتھ۔ حضرت موسیٰ تو اپنا ہاتھ چمکاتے ہیں۔ آؤ میں نبی کی بات سناؤں۔ اسید اور عباد 2 صحابیوں کے نام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات کے وقت عشاء کے بعد حجرے میں آئے، مشکات میں حدیث پاک موجود، باتیں کرتے رہے، بارش شروع ہو گئی، گفتگو کرتے کرتے دیر ہو گئی، صحابہ نے عرض کی حضور ہم نے جانا ہے، باہر کیچڑ ہے، اندھیرا ہے، بارش ہے، ہمارے پاس روشنی نہیں، ہم کیسے جائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میں نے بلایا تھا رات کے وقت آؤ، صبح آ جاتے، اب ایک تو مسئلے بتاؤں، دوسرا تمہیں گھر پہنچاؤں، روشنی کا انتظام۔ وہ میرے نبی سے بات کر رہے تھے، کسی عام بشر سے۔ اونچی، حضور نے فرمایا چھڑی ہے تمہارے پاس؟ ان کا جی۔ حضور نے چھڑی لی، اپنا ہاتھ لگایا، فرمایا جاؤ یہ تمہارے لیے روشنی کرے گی۔ ہاتھ لگا کے ان کو دیا، فرمایا یہ تمہارے لیے اونچی۔ آپ میں سے بہت سے لکڑی کا کام کرنے والے ہوں گے، کیا لکڑی روشنی کرتی ہے؟ مگر جب مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے، جب نبی کا ہاتھ لگ جائے تو پھر کرتی ہے۔ پھر صحابی کہتے ہیں ہم جو ہی حجرے سے باہر نکلے، اس لاٹھی میں سے روشنی نکلنی شروع ہو گئی۔ کیا نکلنی شروع ہو گئی؟ نہیں، حدیث ابھی پوری نہیں ہوئی، دھیان سے سنیں۔ آگے جا رہے، آگے جا کے دونوں کے راستے الگ ہوتے ہیں، ایک نے دائیں جانا ہے، ایک نے بائیں جانا ہے۔ جس کے پاس روشنی وہ بڑا مطمئن، دوسرا کہنے لگا میں کیسے جاؤں گا؟ تو پہلے نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے پہنچا کے آتا ہوں پھر واپس آ جاتا ہوں، نہیں، اس نے کہا تو اپنی لاٹھی دے۔ اس نے اس کی لاٹھی اپنی لاٹھی سے لگائی، وہ بھی چمکنے لگ گئی۔ اللہ اکبر۔
یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت جھوم اٹھے، فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ آپ کا دل چاہے، یہ مبارک وقت ہے، ذرا ذوق کا مظاہرہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ ٹائم تھوڑا، حضرت موسیٰ صرف اپنا ہاتھ چمکاتے ہیں، حضور کے ہاتھ سے جو لکڑی لگ جائے وہ چمک رہی ہے، جو اس سے لگ جائے وہ بھی چمک رہی ہے کوئی میرے نبی جیسا؟ حضرت موسیٰ لاٹھی مارتے ہیں، پتھر پر چشمہ نکلتا ہے، بہت بڑا کمال۔ میرے نبی نے تو اپنی انگلیوں سے چشمے نکالے۔ واقعہ طویل وہ بھی چھوڑتا ہوں، مجھے بتاؤ ان تینوں نے جو بات کی تھی، چوتھے نے آ کر جو بات کی اس سے کوئی وزن نہیں بنا، لیکن جب عالم اہل سنت نے جواب دیا وہ تینوں خاموش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دلیل بن کر آئے، اور دلیل میں جو نقص بیان کرے وہ اللہ کے دعوے پر اعتراض کرتا ہے۔ جان لو اللہ بے عیب ہے، اس نے اپنی دلیل کو بھی بے عیب بنایا۔ اللہ اکبر۔ ٹائم نہیں ورنہ میں مزید بتاتا، آخری پیغام، تقریر یہاں روک رہا ہوں، باقی پھر سے انشاءاللہ۔ آپ کو بتا دیا جس کا تعلق درست نہیں اس کی نماز نماز، اس کی عبادت عبادت، اس کا دعوی ایمانی درست نہیں، تو اب آپ سب کیا چاہو گے؟ تعلق درست ہو یا نہ ہو؟ جی، تو اب نبی سے جس کو تعلق جوڑنا ہے اور اس کو درست رکھنا ہے اس کے لیے ایک ہی پیغام ہے، وہ نبی کے دوست سے دوستی رکھے، نبی کے پیارے کو پیارا سمجھے اور نبی کے حکم کو اپنے لیے سب سے بڑا فرض سمجھے۔ ہم نبی سے محبت نہ کریں اور نماز نہ پڑھیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کریں اور جھوٹ بولیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کریں اور ہم لڑیں، تو پھر ہم نبی کے سچے غلام کہلا سکتے؟ سنی کو ایسا ہونا چاہیے، لڑکیاں کہیں شادی کرنی ہے تو صرف سنی سے کرنی، یہ کام بناؤ اپنے اندر مستقبی محمدی نوری انقلاب لاؤ، جہاں سے گزرو لوگ کہیں نبی کا غلام جانا، مزہ آئے، یہ محفل ناز سجانا، میلاد شریف بنانا، یہ سب بہت مبارک، مگر جس دن نبی کی غلامی اپنا لی انشاءاللہ بیڑا بیڑا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مجھ سے گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، کیونکہ مہمان بہت، ورنہ تقریر ابھی آدمی سے زیادہ باقی، لیکن پچھلے سال نہیں آ سکتا تھا، اللہ نے زندگی دی، انشاءاللہ جب تک جیوں گا انہیں کا ذکر کروں گا۔ یہ ذکر دعا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مبارک جہاں بر کو صبح شادت مبارک، مبارک ہو جشن ولادت مبارک، زمانے کو ماہ شریعت مبارک، مبارک مبارک ولادت مبارک، مبارک مبارک ولادت مبارک۔ مسلمانوں مولا کی رحمت مبارک، مسلمانوں مولا کی رحمت مبارک، مبارک مبارک ولادت مبارک۔
ولادت مبارک ہے گھر گھر میں آقا کی آمد کا چرچا زمین سے فلک تک ہوا ان کا شہرا مہینہ تمہیں باسعادت مبارک 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 ولادت مبارک مبارک